کہ میں نے کوئی بچہ ضائع وغیرہ کرانا ہے، یعنی یہ کوئی غلط عورت ہے، ہمیں کوئی کروڑوں روپیہ بھی دے تو ہم نہیں کرتے۔ اللہ کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں، 2 قتل کا گناہ ہے، ایک روح اس بچے کے اندر پہلے دن ہی ہے جی۔ فلانے مولوی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مارکیٹ میں جس کو کنڈم یا کنڈوم بولتے ہیں، پریگنینسی کو روکنے والی اورل کانٹراسیپٹیو پلز، کچھ خواتین بھی کہتی ہیں کہ ہمیں پلیئر نہیں ملتا، آپ نہ یوز کرو۔ اچھا، اللہ کو پتہ ہے جی، اس کے باوجود لاکھوں بچیاں ضائع کر دی جاتی ہیں، ابارشن لیگلائز کر دی جائے، یعنی اس کو ہاسپٹل کی فیسلٹی ملے، لیکن تاریخ گواہ ہے جی کہ اس دن سے ہیپاٹائٹس ڈبل ہو گیا۔ آپ ایک دفعہ صرف اس کو فری موقع دے دیں، اگر ہم وائل انٹرکورس کوئی پریکاشن وغیرہ یوز کریں گے تو پلیئر نہیں آئے گا۔ برے صغیر ہے یا افریقہ ہے، ان کا ازل پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنا نظام ہے۔ میری سٹوکس اور رہنما اکا دکا کوالیفائڈ لوگ بھی کرتے ہیں لیکن میجارٹی نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں کنٹرول مردوں کا ہے، ٹارگٹ ان کا عورتیں ہیں، لہٰذا یہ فیلئر سسٹم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب، ان سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت جو انوانٹیڈ جو پریگنینسی ہے اس کی کیا ریشیو ہے، اور اس کو لے کے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، اور کچھ ایسے طبقات بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے ایک دفعہ پریگنینسی ہو گئی ہے تو اس کو آپ کنٹینیو کریں انٹل کہ آپ بیبی لے لیں۔ تو اس بارے میں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا جو ہے نا پروسیجر ہے اور اس کے کیا اسٹیٹسٹک ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 باتیں پہلے نوٹ کر لیں جی۔ آج سے 40-50 سال پہلے جو بھی ہمیں فون کرتا تھا کہ میں نے کوئی بچہ ضائع وغیرہ کرانا ہے تو ہم بغیر تحقیق کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی پروسٹیٹیوٹ ہے، یعنی یہ کوئی غلط عورت ہے، اللیگل ہے۔ اور اس دور میں بھی جو ہم اچھے ڈاکٹر تھے، ہمیں کوئی کروڑوں روپیہ بھی دے تو ہم نہیں کرتے، تاکہ ہمارا ایک ضمیر مطمئن رہے۔ آپ ابارشن نہیں کرتے۔ آج کل تو یہ شرح جو ہے شادی شدہ جوڑی جی میں بتانے لگا جی۔ پہلے 2 باتیں سمجھ لیں جی۔ میں مسلمان ہوں جی، لیکن یہ جو میں فکرہ بولنے لگا ہوں یہ تورات کا فکرہ ہے جی۔ اچھا، اور اللہ کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں وہ کسی جگہ ختم نہیں ہوتی جی، وہ ایک سلسلہ ہے جی۔ تورات میں لکھا ہوا ہے جی، جو شخص 1 گھنٹے کی 1 منٹ کی بھی پریگنینسی کو ضائع کرے گا اس پہ 2 قتل کا گناہ ہے جی۔ پہلا قتل، اس نے ایک زندہ وجود کو قتل کیا۔ دوسرا قتل، اس نے ایسے زندہ وجود کو قتل کیا جو آگے سے اپنی مدافع ڈیفنس نہیں کر سکتا۔ اچھا، لہٰذا یہ 2 قتل کا گناہ ہے۔ یہ میری تمام گائنی کے ڈاکٹر سے التجا ہے جی کہ جو فتوے دیے بعد میں مصر کے عالموں نے، ہمارے عالموں نے، کہ 120 دن پہ جا کے روح آتی ہے، تو اس کو سمجھ لیں جی، ایک روح سمجھانے کے لیے ایک روح اس بچے کے اندر پہلے دن ہی ہے جی، پریگنینسی ہوتے ہی ہے جی، تبھی تو وہ دل دھڑکتا ہے جی۔ سب سے پہلے ہم جو الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھتے ہیں وہ چھوٹا سا نقطہ دل دھڑکتا ہے جی، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ کلائی بیبی ہے جی۔ لہٰذا میں اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈی ڈاکٹروں نے یا عطائی ڈاکٹروں نے یا جو بھی ہم کسی کو کہتے ہیں LHV نرسیں جو بھی کرتا ہے جی، یہ 2 قتل کا گناہ ہے۔ اچھا، جتنی کمائی کریں گی یہ آپ کی کام کبھی نہیں آئے گی، یہ بے برکتی والی کمائی ہے۔ اچھا، اور یہ سب جو آپ واقعہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلانے مولوی نے یہ فتویٰ دیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے جی۔ اب دوسرا رخ آ جائے جی۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ مارکیٹ میں جس کو کنڈم یا کنڈوم بولتے ہیں جی، یہ پرہیز کرنے کے لیے آیا، یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اس کو استعمال کر لیں۔ دوسری طرف گولیاں تھی جی، یعنی پریگنینسی کو روکنے والی اورل کانٹراسیپٹیو پلز، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر ایک وہ بھی ہے جس کو ایمرجنسی بھی یوز کرتے ہیں تاکہ پریگنینسی نہ ہو۔ پہلا مسئلہ، کیتھولک اور ہمارے اندر دنیا کا کوئی بھی طریقہ ہم شریعت میں جائز نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی ہم چھوٹے گناہ کو، چھوٹی غلطی کو معافی سمجھتے ہیں۔ مثلاً کہ آپ پہلے روک لیں، کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ عربوں کے اندر ازل ہوتا تھا، وہ جو منی ہے وہ جسم کے اندر خارج نہیں کرتے تھے تاکہ پریگنینسی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنے پلیئر کے لیے کنڈوم یوز نہیں کرتے جی میلز،
یا کچھ خواتین بھی کہتی ہیں کہ ہمیں پلیئر نہیں ملتا، آپ نہ یوز کرو. اچھا. اب دونوں طرف جب نہیں یوز ہوتے تو پریگننسی تو ہو کے رہے گی. ٹھیک ہے جی. جب پریگننسی ہو جائے گی تو پھر ہمیں فون کرتے ہیں جی کہ ہم میاں بیوی ہیں، ہمیں یہ بیبی نہیں چاہیے، ہمیں یہ بیبی نہیں چاہیے، اٹ از انوانٹیڈ بیبی. جب ہم نہیں کرتے تو وہ پھر ان لیڈی ڈاکٹرز، ان لوگوں کے پاس، عطائی ڈاکٹروں کو ایکس کے پاس جاتی ہیں جو پیسوں کے لالچ میں ابارشن کر دیتے. اور اس میں 2 نقصانات ہیں جی. آج کل ایک میڈیسن آئی ہوئی ہے جی جو میسوپروسٹال کے نام سے ہے جی. میں نام نہیں اس کا لیتا، کچھ کمپنیاں بناتی ہیں. آئی تو وہ اچھائی کے لیے کہ ہم اس کے کچھ فائدے ہیں جی، لیکن لوگوں نے اس کا استعمال کیا ابارشن کرنے کے لیے، بچے کو ضائع کرنے کے لیے. اب بقول میری بیوی گائنیکالوجسٹ ہے جی، بقول اس کے جس نے ایک بھی بچہ ضائع کروایا وہ ساری زندگی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہی گائنی کی. نمبر 2 یہ ایک گناہ ہے جی. نمبر 3 جنہوں نے اپنے طور پہ یہ بنایا ہوا ہے کہ جی فرض کیا کسی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے جی، فرض کیا یہ ہو جاتا ہے جی، اتنے بہانے ہیں کہ ختم نہیں ہوتے. مثلا سب سے زیادہ بہانہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ابھی یہ مسئلہ ہے، اب پچھلا بچہ ابھی چھوٹا ہے تو ایک اور پریگننسی ہو گئی ہے. اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے جی آپ ابارشن نہیں کر سکتے. آپ اس خاتون کی فوڈ انکریز کر دیں، آپ اس کی سہولتیں انکریز کر دیں، اور یاد رکھیں اگر آپ نے ابارشن کرائی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کو اولاد نہ دے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے جو باتیں کی بڑی اچھی ہیں. میرا یہاں پہ کویسچن یہ ہے کہ ذرا ریلیجیس پیراڈائم سے اگر باہر ہم ٹوٹلی میڈیکل پیراڈائم میں بات کریں، اگر مثال کے طور پہ چاہے وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے یا میاں بیوی ہیں، واٹ ایور جو بھی کسی کا کوئی ریلیشن شپ ہے، ہمیں اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے، اگر کوئی ابارشن کرواتا ہے ریگارڈ لیس ریلیجیس نقطہ نظر کیا ہے، اس کے صحت پہ کیا اثرات ہیں، اور آگے جب وہ ڈیلیبریٹلی بچہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کے کیا سائیڈ افیکٹ آتے ہیں؟ آج سے 40-50 سال پہلے یورپ نے یہی چیز اڈاپٹ کی. اچھا. انہوں نے کہا کہ اتنے لاکھ یا اتنے ہزار بچے ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے اندر جب پتہ چلتا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ پہ کہ بیبی ہے، فیمیل بیبی ہے، تو وہ ابارشن کرا دیتے. یعنی انڈیا کے اندر اتنی سہولت ہے ابارشن کرنے کی کہ آخر کار انہوں نے یہ قانون بنایا کہ الٹرا ساؤنڈ پہ سیکس جینڈر مت بتایا جائے. اچھا. ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود لاکھوں بچیاں ضائع کر دی جاتی ہیں کیونکہ وہ بچتے ہیں کہ جہیز نہ دینا پڑے، ہمیں یہ نہ کرنا پڑے. اسی طرح چائنا میں ہوا جی. اب یورپ کی مثال لیں جی، ان کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ ابارشن لیگلائز کر دی جائے. یعنی اس کو ہاسپٹل کی فیسلٹی ملے تاکہ وہ سیپٹک ابارشن کی طرف نہ جائے. لیکن تاریخ گواہ ہے جی کہ ڈیتھ ریٹ انکریز کر کے. یہ سائنس کے وہ چیزیں ہیں جن کا آج تک ہمیں جواب نہیں ملا. مثلا آپ سن کے حیران ہوں گے، جب سے ہم نے سرنج اسٹیرائل یوز کی ہے اس دن سے ہیپاٹائٹس ڈبل ہو گیا. یعنی کچھ سوالات کے ہمارے پاس جواب نہیں ہے. اب وہی چیز دوسرے ملکوں میں یہ کرنا چاہتے ہیں. اب جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے ملک مذہب کی بیس پہ ہماری آبادی کو کم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ نقصان دینا چاہتے ہیں. اب ہم مذہب سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. مذہب سے ہٹ کے بات یہ ہے جی، آپ ایک دفعہ صرف اس کو فری موقع دے دیں، وہ شیر ہو جائے گی جی. آئندہ بار بار بچے ضائع کرائے گی جی. مثلا اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ یہ تو بہت ایزی ہے کہ میں شروع میں پیسے کما لوں مختلف لوگوں سے، اور جب یہ ہو جائے گا تو بچہ ابارشن کرا دوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ساری باتیں درست ہیں، چونکہ میرا بھی کوئی مور دین کوئی 10 سال میں نے باہر زندگی گزاری ہے اور مختلف لوگوں سے انٹریکشن رہا ہے. یہ جو متھ پائی جاتی ہے نا کہ اگر ہم وائل انٹر کورس کوئی پریکاشن وغیرہ یوز کریں گے تو پلیئر نہیں آئے گا، یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ صرف پاکستان کی حد تک پائی جاتی ہے. کئی ملکوں میں ہے، ویسٹ میں جو ہے نا اس کا اتنا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن آج کل تو فیمیل جو ہے وہ پریکاشنز بھی آ چکی ہوئی ہیں اور پلز. میں ایک فرق کلیئر کر دوں جی. ازل یعنی کہ آؤٹ سائڈ دی باڈی سیمن ایجیکولیٹ کرنا سٹارٹ عربوں نے کیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو برے صغیر ہے یا افریقہ ہے ان کا ازل پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے. یعنی
سائیکولوجیکلی کنٹرول نہیں ہے، جبکہ یورپ کے لوگوں کو بہت کنٹرول ہے جی. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. ایک تو یہ ان کی علت ہے کہ کنٹرول نہیں ہے، دوسرا یہ کنڈوم یوز نہیں کرتے، تو پھر پریگننسی ہو جاتی ہے، پھر ترلے منتیں کرتے ہیں، پھر غریب ترین لوگ کہیں گے کہ ہم اتنے پیسے دے دیں گے آپ کر دیں. اچھا، کوئی بھی کوالیفائڈ نہیں کرتا کہ میرا نام نہ آ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو مجھے کچھ اسٹیٹسٹک دکھائے تھے وہ پروگرام میں بھی ہم لگائیں گے. جی. کون سی ایسی جو آرگنائزیشن ہے جو پاکستان میں اس کی فائٹ کر رہی ہیں کہ پریگنینسی کو لیگلائز کیا جائے، ریگارڈلیس اس کے کہ کوئی میاں بیوی ہے یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے؟ کوئی ایسی تنظیمیں ہیں؟ ان کی دو تنظیمیں ہیں جی. کوئی ایسا ڈیٹا ہے کہ سالانہ جی بالکل ڈیٹا ہے جی. کتنے سالانہ ابارشن ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو میں باتیں کرنے لگا ہوں جی، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن جو میں نے دیکھا سوسائٹی میں، اچھا ایک دو نرسیں جو بعد میں میرے ساتھ ڈیوٹی کی، اچھا انہوں نے میری سٹوپس کی جاب چھوڑ دی. اچھا انہوں نے کہا کہ جب ہم بچے کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، ایک مکمل بچہ ابارشن ہو جاتی ہے، وہ کتنی دیر زندہ رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گناہ لگتا. میری سٹوپس اور رہنما کلیم یہ کرتی ہیں کہ ہم ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں اچھا اچھائی کے لیے آئے. اچھا، میں ان کو بدنام نہیں کرتا، صحیح. لیکن اس کا مس یوز ہوتا ہے جی. اور مس یوز کر کے جو لوگ ہیں وہ ابارشن کراتے ہیں امیر ہونے کے لیے. اکا دکا کوالیفائڈ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن میجارٹی نہیں کرتے جی. یہ تو پاکستان میں یہ پرانا المیہ ہے کہ کوئی بھی جو چیز یہاں پہ آتی ہے وہ کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی تنظیم ہے، وہ لوگوں میں شعور اس بات کا بانٹنا چاہ رہی ہے کہ آپ کو اگر بچے نہیں چاہیے تو آپ پریکاشنز استعمال کریں. اور لیکن پاکستان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اس کا مس یوز کیا جاتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ عورت کو ہیلدی رکھا جائے، اس کی جو باڈی ہے وہ اس کو انالائز کیا جائے کہ وہ کتنے بچے جنریٹ کر سکتی ہے. ایک فکرہ صرف یہاں سمجھے، جی، ہمارے ملک میں کنٹرول مردوں کا ہے، ٹارگٹ ان کا عورتیں ہیں، لہٰذا یہ فیلئر سسٹم ہے. جب تک مردوں کو آپ ٹارگٹ نہیں کریں گے بہتری نہیں آئے گی. تو دیکھیں، اگر آپ کو بچے چاہیے یا نہیں چاہیے یہ تو آپ پہلے فیصلہ کریں گے، اور اگر کوئی انوانٹیڈ قسم کی پریگنینسی ہو بھی گئی ہے تو وہ شروع کے جو ہے وہ 1 مہینے میں آپ کو اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے. یا ایک انگلش میں کہاوت ہے کہ علاج سے احتیاط بہتر ہے. تو آپ ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ اس کی اقسام موجود ہیں پریکاشنز کی، جو بھی آپ کو اچھی لگے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.